ناظرین، جب یورپ میں سر درد کو بدروحوں کا چمٹنا کہا جاتا تھا اور ان بدروحوں کو نکالنے کے لیے چرچ لے جا کر سر میں کیلیں ٹھوکی جاتی تھیں، اس وقت مسلمان عراق میں بیٹھے جدید کیمسٹری اور ادویات کی ترقی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ جہاں ابن سینا القانون فی الطب کو تحریر کر رہا تھا، جسے آگے جا کر 1000 سال بعد 21ویں صدی میں بھی پڑھا جانا تھا، وہیں جابر بن حیان وہ کتاب لکھ رہا تھا، اس سے اگلی سینکڑوں صدیوں تک کیمسٹری کی بائبل کا خطاب ملنا تھا۔ سلفیورک ایسڈ بنا رہا تھا، جس کی پیداوار کسی ملک کی صنعتی ترقی کی عکاسی کہلانی تھی۔ وہاں مسلمان دنیا گھوم رہے تھے، مسلمان ماہر فلکیات اسٹرولوجسٹ اپنا حصہ ڈال رہے تھے، کبھی اسپین کو صاف ترین شہر بنا رہے تھے تو کبھی بغداد کو علم کا گہوارہ بنا رہے تھے، تو کہیں نئے علاقے فتح ہو رہے تھے۔ اس ترقی کی وجہ ان کا اپنے نصاب یعنی قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی پیروی کرنا اور دینی علوم کے ساتھ تمام دنیاوی علوم کو ضابطہ حیات سمجھنا تھا، اور تمام تر ہنرمندوں کو اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرتے۔ اور پھر وقت بدل گیا، علماء اکرام جوتے کے نقش میں محمد لکھنا کیسا ہے پر مناظرہ کرنے لگے۔ نقش نالے پاک کسی مال میں سامان میں رکھ دیا جائے نا، وہ مال چوری نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ نقش جو ہے اگر درد کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو درد دور ہونے کے واقعات ہیں۔ اور ہمارے سیاستدان قوم تیار کرنے کی بجائے قومی تجوریوں سے ہاتھ صاف کرنے لگے، اور ہمارے نصاب میں وہ علوم شامل کر دیے گئے جن سے ہماری آخرت تو دور، دنیا بھی برباد ہو گئی۔ علاقے فتح کرنا تو دور، اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کے لیے آواز اٹھانا جرم بنا دیا گیا، مظلوموں کے لیے لڑنا جرم بنا دیا گیا، اور علماء حق کو پابند سلاسل کرنے کی رسم عام ہو گئی۔ مسواک کے سائز استنجا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ہمارے اہم مسائل میں شامل ہو گئے، اور پھر کفار نے مسلمان کو ہر طرف گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ جب چاہا مسلمان بچیوں بیٹیوں کی عزت تار تار کی، اور آج ہم کہ اس قدر ہم غلام بن گئے ہیں، جبکہ ہمارا علمی معیار یہ ہے کہ ہم لاڈ مکالے کے نصاب سے باہر نہ نکل سکے۔ قرآن و سنت کو اپنا کر تو دیکھو، تبدیلی نہ آئے تو پھر کہنا